3 شعبان المعظم ولادت باسعادت سید الشہداء امام الشہداء شہنشاہ کربلا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا یہ بابرکت اور مقدس دن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور وہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں آ کر بیان کرتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی کیوں پریشان ہے، کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی حضور بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ سناؤ کہ کون سا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پیاری چچی یہ تو بڑا پیارا خواب ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، حضور میں تو رات کی بہت پریشان ہوں۔ فرمایا چچی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عرض کی تھی حضور کیا؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ اور وہی بات ہوئی جب 3 شعبان کا دن آیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین اپنے پیارے نواسے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی چچی حضرت ام فضل کی گود میں عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین پاک کی بہت زیادہ شان، فضیلت اور آپ کے مناقب بیان فرمائے ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور جلوہ گر آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ اے نانا جان آپ کھڑے ہو جائیے۔ حضور کھڑے ہو گئے، شان دیکھیے، مقام دیکھیے، حضور اپنے نواسے کے کہنے پر کھڑے ہو گئے اور عرض کی نانا جان میں آپ جتنا ہونا چاہتا ہوں، یعنی جتنا آپ کا قد ہے، جتنے آپ ہیں میں اتنا بڑا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین پاک کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور حضرت امام حسین نے اپنے پاؤں مبارک میرے مصطفیٰ کے پاؤں پر رکھے اور حضرت امام حسین نے چڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے حضرت امام حسین کے قدم مبارک حضور کے سینے اقدس تک پہنچے آئے، اور جب حضرت امام حسین کا سر آقا کے سر سے تھوڑا سا بلند ہوا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا بیٹا حسین تو نے تو کہا تھا کہ نانا میں آپ جتنا ہونا ہے، اے پیارے نواسے پیارے بیٹے حسین بس کرو، اب تو آپ مجھ سے بھی اوپر نکل گئے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے یہ فرمایا تو پھر حضرت امام حسین نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور میرے محبوب نے حضرت امام حسین کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا، اور آقا علیہ السلام اپنی زبان حضرت امام حسین کو بھی چساتے تھے اور حضرت امام حسین کی زبان مبارک خود میرے مصطفیٰ چوستے تھے۔ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام جب نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تو جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے کہ باب البقیع کے ساتھ باب جبریل ہے، باب جبریل کے ساتھ ہی باب فاطمہ ہے۔ حضور جب اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تو حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی پاک کے دروازے پر ہو کر جو ہے آقا علیہ السلام اپنے مصلی پر تشریف لاتے۔ ایک دن حضور نکلے، حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور نے نماز ادا فرمانے کے بعد فوراً اپنی بیٹی کے گھر حضور تشریف لائے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عرض کی حضور بچے تنگ کر رہے سی، تھوڑا سا جھڑکا ہے، حسین رونے لگ پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ اسے رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے میرے آقا حسین کی کتنی شان ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ حضرت امام حسین کبھی میرے مصطفیٰ کے سینے پر کھیلتے ہیں، کبھی ایسا
ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نماز ادا کروا رہے ہوتے ہیں، آقا سجدے میں جاتے ہیں، امام حسن و حسین میرے محبوب کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ارے آقا حسین اور حسن پاک وہ میرے نبی کے عظیم شہزادے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پر انہیں سوار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہی وہ ذات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیار کیا اور آقا علیہ السلام حضرت امام حسین کو سونگنے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ سونگنے لگے ہیں؟ حالانکہ کوئی سونگتا تو نہیں ہے۔ عرض کی جدو صحابہ نے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ میرے حسن و حسین یہ جنتی پھول ہیں اور میں ان پھولوں کو سونگ رہا ہوں۔ ارے کتنی بڑی شان اور بلند مقام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے لوگو سن لو، میرا نواسے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آخری حدیث پاک سنی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک رات حضور سے کچھ کام پڑا، میں اپنے کام کی غرض سے حضور کے دروازہ اقدس پر گیا، میں نے حضور کے دروازے پر دستک دی، حضور بیٹھ تشریف لائے، جو میری حاجت تھی وہ میں عرض کی، حضور نے میری حاجت کو پورا کیا۔ جب حضور واپس پلٹنے لگے حضرت اسامہ فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور نے جو کمبل اوڑھا ہوا ہے اس کمبل کے اندر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز موجود ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آقا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمبل کے اندر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ حدیث پاک ہے فکشف عنہ، آقا علیہ السلام نے وہ کمبل جب ہٹایا دیکھا ایک جانب حضرت امام حسن ہیں، دوسری جانب حضرت آقا حسین پاک حضور نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولا یہ دونوں مجھے بہت پیارے ہیں، یا اللہ یہ مجھے بہت محبوب ہیں، یا اللہ تو ان سے محبت فرما، اور عرض کی یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی عظمت ہے جو حضور کے ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے، یقیناً وہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، اور اے میرے مالک یہ دونوں میرے بڑے محبوب ہیں۔ اس واسطے 3 شعبان المعظم آقا حسین کی ولادت با سعادت کا دن ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن آپ ضرور ذکر حسین کریے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹیے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔